یہ سیکری ہے، فتح پور سیکری، حضرت شیخ سلیم چشتی کی آخری آرام گاہ، جلال الدین محمد اکبر کے شیخو بابا کی جائے پیدائش، سرزمین ہند کا ایک عظیم الشان شہر جسے اکبر نے بسا کر سنسان ٹیلوں کو گل و گلزار کر دیا، اور جہاں سے وہی اکبر ایک روز اٹھا اور چلا گیا۔ جو مدفون تھے وہ من اور مٹی تلے دبے رہ گئے، باقی امیر، امراء، وزراء، رؤسا، درباری، بازاری سب نے اپنا مال اسباب سمیٹا اور بادشاہ کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے اور پھر اپنے پیچھے ویرانے چھوڑ گئے۔ حضرت سلیم چشتی کا مدفن نہ ہوتا تو آج ان محلوں میں جنگل اگے ہوتے، ان درباروں میں درندوں کا بسیرا ہوتا اور حویلیوں کے دالانوں میں ہو کا عالم ہوتا۔ میں جو پہنچا تو قیامت کی گرمی تھی۔ 10,000 نمازیوں کے لیے بنائے جانے والے بے حد بڑی جامع مسجد کے صحن کا فرش پھک رہا تھا اور بادشاہی دروازے سے شیخ سلیم چشتی کے روضے تک ننگے پیر جانے والوں کے لیے 1.5 فٹ چوڑی ٹاٹ کی پٹی بچھا دی گئی تھی۔ شیخ کی درگاہ میں غیر ملکی سیاحوں کو آگرے کی انگریزی میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ اکبر کے گرو کی قبر ہے اور خبردار کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اکبر گرو name of Sheikh Salim Chishti, his by blessing Akbar got a son. The holy man dead body 7 feet buried here, made of sandalwood canopy. Sandal on inlay, mother of pearl, rainbow color. Don't touch it, don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. فتح پور سیکری میں ان سیاحوں کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں لندن سے چل کر سن 1985 میں یہاں آیا ہوں۔ انگلستان کا اولین سیاح رالف فنچ پورے 400 سال پہلے سن 1585 میں لندن سے یہاں آیا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ آگرہ اور سیکری دونوں شہر لندن سے بڑے ہیں، دونوں کے درمیان 23 میل لمبی سڑک دکانوں سے بھری ہوئی تھی اور ایک بڑا شہر معلوم ہوتی تھی۔ رالف فنچ کے 400 سال بعد میں جب 23 میل لمبی اسی سڑک سے گزرا تو بائیں ہاتھ کو ہندوستانی فضائیہ کا زبردست اڈا تھا کہ جس کی توانائی پھٹ پڑے تو پورے ملک لرز اٹھیں، لیکن چند میل آگے ایک ویرانے میں وہ پل تھا جہاں ڈاکو دن دہاڑے مسافروں کو روک کر ان کے بٹوے چھین رہے تھے، ان کی گھڑیاں اتروا رہے تھے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ فتح پور سیکری دیکھنے کی جا ہے، نوبت خانہ، دیوان عام، دیوان خاص، خوابگاہ، محل کی عورتوں کے لیے چھوٹی سی مسجد، ہندو جیوتشی کے بیٹھنے کا ٹھکانہ، وہ 25 ہی جس کے خانوں میں کوڑیاں نہیں کنیزیں چلا کرتی تھیں۔ بادشاہ اور ان کے ساتھی بلندی پر بیٹھ کر پاسے پھینکتے تھے اور فرش پر بنے خانوں میں کھڑی ہوئی کنیزیں اپنی گھنی سیاہ پلکیں اٹھائے آگے بڑھنے کے اشارے کی منتظر رہا کرتی تھیں، اور جو پٹ جاتی تھیں تو تھکی ہاری وہیں ایک چبوترے پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتی تھیں اور بادشاہ ہنسا کرتے تھے۔ اب وہاں سناٹا سسکیاں بھرا کرتا ہے۔ قریب ہی 4 چمن ہے جہاں گلاب کے فوارے چلا کرتے تھے اور دلکش حوض کے درمیان آرائشی چوکی پر بیٹھ کر میاں تانسین گایا کرتے تھے۔ میرے رہنما نواب بھائی نے بتایا، یہاں آرام کرتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، تانسین یہاں گانا گاتا تھا بیٹھ کے۔ 4 چمن جس کو کہلاتے ہیں، آرام کرنے کی جگہ نیچے ہے، یہاں گلاب کا فوارہ چلا کرتا تھا، وہ بھی پھول بنا ہوا ہے جس میں گلاب بھرا رہتا تھا اور فوارہ چلتا تھا۔ وہیں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ اکبر کی ترک سلطانہ رہا کرتی تھی۔ اس کی دیواروں پر جنگل اور باغوں کے ایسے منظر تراشے گئے ہیں کہ آنکھ طے نہیں کر پاتی کہ کیا نہ دیکھے، کیا دیکھے اور کتنی دیر دیکھے۔ آج بھی ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا صحیح سلامت ہے، البتہ بعد میں کسی نے جانوروں اور پرندوں کے نقش توڑ دیے کیونکہ وہ مذہب میں حرام ہیں۔ وہیں وہ عمارت ہے جس کا نام آنکھ مچولی ہے، شہزادیاں وہاں آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھیں۔ وہیں وہ طاق بنے ہیں جن میں اپنے زیور رکھ دیا کرتی تھیں تاکہ بھاگ دوڑ اور چھینا جھپٹی کے دوران کہیں نگ نہ جھڑ جائیں، کہیں موتی نہ بکھر جائیں۔ کیسی رونق ہوگی کہ آج پورے 400 سال بعد بھی اس جگہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے کھلکھلا کر دوڑنے اور ہنسنے کی آوازیں جیسے ابھی ذرا دیر پہلے تک گونج رہی تھیں۔ اس بھنڈار سے محل کے سارے ہی گوشے تنہا اور ویران سے تھے، مگر بے رونقی کہیں نہیں تھی، خوف کبھی نہیں آتا تھا۔
نواب بھائی نے اس روز یہی بات اپنے فلسفے کے رنگ میں کہی تو کچھ یوں کہی. ایسے بھی آپ کہہ لیں نیک پیسہ سمجھیں یا اس کی نیک محبت سمجھیں جو بنوایا، ورنہ آج ایک محل بنا کے اگر اکیلے گجا سونے میں تو آپ کی طبیعت نہیں لگے گی. اسے آپ تنہا بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف اور آپ کی طبیعت خوش ہوتی رہے گی. ویرانہ نہیں معلوم ہوتا. یہ چیز دیکھنے کی ہے بس. یہ فرق ہے ہمارے اور اس کے پیسے میں اور آج کے زمانے کے پیسے میں. میں اس وقت سکندرہ میں ہوں، آگرہ سے 15 میل دور سکندرہ میں، جہاں شہنشاہ اکبر کا مزار ہے. اور اس وقت میں اس کی چوتھی منزل پر، یعنی بالکل بالائی منزل پر ہوں. زور کی آندھی آئی ہوئی ہے، گرد اٹھ رہی ہے اور شہنشاہ اکبر کے مزار پر سناٹا چھایا ہوا ہے. ان کی اصل قبر تو نیچے، بہت نیچے تہخانے میں ہے، اور یہاں چھت پر جو 4 منزل اوپر ہے، نہایت خوبصورت تعویذ ان کی قبر کا سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، اور اس کے چاروں جانب سنگ مرمر کے دریچے ہیں اور محرابیں ہیں. قبر پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کیے گئے ہیں. قبر کی ایک جانب اللہ اکبر اور دوسری جانب جل جلالہ لکھا ہوا ہے، جو اللہ جانے ان کے دین محمدی کی نسبت سے ہے یا اللہ کی شان میں ہے. اتنے بڑے اور اتنے شاندار مقبرے پر جو بے رونقی ہے، اسے دیکھ کر بڑی عبرت ہوتی ہے. اکبر سب سے بڑا بادشاہ تھا، مقبرہ بھی اسی مناسبت سے سب سے بڑا ہے، لیکن اس پر رونق نہ معلوم کیوں سب سے کم ہے. یہ شور سنا آپ نے؟ یہ تاج محل ہے، اور اسے اس وقت بھرت پور کے جاٹ لوٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ ارجمند بانو کی قبر پر آنے والے منچلے نوجوان چلا چلا کر اس پرشکوہ عمارت کے عظمت اور جلالت والے گنبد میں اپنی آواز کی گونج سن رہے ہیں. جرنیلی سڑک کا سفر مجھے وہاں لے آیا ہے جہاں میں نے عمر بھر چاہا تھا کہ کوئی مجھے لے جائے. تاج محل عمارت محبت سے سرشار ایک بادشاہ کی بنوائی ہوئی. نام پورب، پچھم، اتر، دکھن سے آنے والے دیہاتیوں کا رکھا ہوا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل کا یہ نام کبھی نہ تھا. یہ روضہ ممتاز محل تھا. دیہاتیوں کے منہ سے ممتاز محل نہ نکلا تو انہوں نے اسے تاج محل بنا دیا. اور یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خوابوں جیسی اس شفاف عمارت کو کس طرح داغدار کیا گیا. سن 1761 میں جب جاٹوں نے آگرہ لوٹا تو تاج میں جڑے ہوئے نگینے خنجروں کی نوک سے اکھاڑ کر لے گئے، اور ایک انگریز وائسرائے نے آ کر ہندوستان کی حالت بہتر بنانے کی ٹھانی تو سوچا کہ تاج محل گرا کر اس کا سنگ مرمر بیچ دیا جائے. حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ بہت تھوڑے پیسے ملیں گے. جو پتھر جہاں جمع ہے وہیں قیمتی ہے، ایک بار نیچے آ رہا تو راہ کے پتھر جیسا حقیر ہو جائے گا. وہ تو لارڈ کرزن نے آ کر شاہجہاں کی اس یادگار کو مرمت کرا کے تقریباً نیا کرایا. اس کی چھت میں خوبصورت لیمپ آویزاں کیا، اور جو رنگ برنگے پتھر خنجروں کی نوک سے نکال کر لوگ لے گئے تھے وہاں اس نے رنگ بھروایا. آج جہاں لڑکے ہاؤ ہو کر رہے ہیں، 17ویں صدی تک یہ تاج محل بند رکھا جاتا تھا اور صرف کبھی کبھار کھلتا تھا، اور غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. شروع کے یورپین سیاح اسے اندر سے دیکھنے کی تمنا لیے واپس چلے گئے. اب تو نیچے تہخانے میں شاہجہاں اور ارجمند بانو کی اصل قبریں بھی سیر کرنے والوں کے لیے کھلی ہیں، اور اس ذرا سے کمرے میں اتنی خلقت ٹھوسی رہتی ہے کہ دم گھٹتا ہے اور صحیح معنوں میں قبر کا لطف آتا ہے. اب سنا ہے کہ وہ جگہ بند کی جا رہی ہے. پوری عمارت میں اس قدر ترتیب ہے کہ جو چیز دائیں جانب ہے ویسی ہی چیز بائیں جانب بھی ہے. ایک طرف سنگ سرخ کی مسجد ہے تو دوسری طرف اس کا جواب ہے جو تسبیح خانہ کہلاتا ہے. صرف ایک چیز نے اس ساری ترتیب کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور وہ ہے خود اس عمارت کے خالق کی قبر. سامنے قلعہ آگرہ صاف نظر آتا ہے، اس میں وہ برج بھی
جہاں بستر مرگ پر پڑا ہوا ضعیف بادشاہ اپنی بجھی بجھی سی آنکھوں سے تاج محل کو دیکھا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتیں اٹھا کر جب وہ شاہجہاں اس دنیا کی قید سے رہا ہوا تو اورنگزیب نے لا کر اسے تاج محل کے اندر دفن کر دیا۔ اب لوگوں نے شاہجہاں کو پہنچا ہوا بزرگ قرار دے دیا ہے اور ہر سال رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو یہاں شاہجہاں کا عرس ہوتا ہے۔ قوالیاں، میلاد اور مشاعرے ہوتے ہیں، اور تو اور لوگوں نے منتیں ماننے اور چڑھاوے چڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن بڑا غضب ہوا ہے، کسی سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی بابو صاحب نے یہ چڑھاوے بند کرانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر جو اس عمارت کے سینے میں ایک کیل گاڑی گئی اس کا منظر دیکھ کر اس وقت مجھ پر جو گزری وہ میرے بولتے ہوئے روزنامچے میں محفوظ ہے۔ لیجیے آپ بھی سنیے۔ تاج محل کے اندر دیوار پر ایک کیلوں سے ایک بورڈ ٹھکا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے آفرنگز آف اینی کائنڈ ان دا مونومنٹ آر ناٹ پرمیسیبل۔ مزار میں کسی قسم کے چڑھاوے کی اجازت نہیں ہے، آنے والوں سے لہذا درخواست ہے کہ وہ کسی قسم کا چڑھاوا نہ کریں۔ سپرنٹینڈنگ آرکیولوجسٹ کا یہ نوٹس ہے جسے نہایت بے احتیاطی سے دیوار میں موٹی موٹی کیلوں سے ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہی نوٹس بورڈ سامنے والی دیوار پر اسی طرح موٹی کیلوں سے ٹھوکنے کی کوشش کی گئی تھی، لہذا تاج محل کی اس نہایت شاندار عمارت کا یہ حصہ ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ چڑھاوے چڑھیں یا نہ چڑھیں، عمارت کو جو نقصان پہنچ گیا اب اسے خود شاہجہاں آ کے بھی درست نہیں کر سکتے۔ مجھے تاج محل دیکھ کر دکھ ہوا۔ اس عمارت کی عین پشت پر ٹیلی ویژن کا ایریل کا مینار کھڑا کر دیا گیا ہے جس پر سرخ بتیاں جلتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی رخسار پر خراش ڈال دی گئی ہو اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ بڑے دروازوں کے گرد سنگ مرمر میں تراش کر سیاہ پتھر سے قرآن کی جو آیتیں لکھی گئی ہیں ان کا سیاہ پتھر ڈھیلا پڑ گیا تھا، حروف اپنے جوڑ سے نکل رہے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ یہ آیات قرآنی کسی بھی لمحے نیچے آ رہیں گی۔ پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا کہ یہی ہوا۔ تاج محل چاندنی راتوں میں کھلا رہا کرتا تھا، اب سورج ڈوبنے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈر ہے کہ سکھ دہشت پسند اسے بارود سے نہ اڑا دیں۔ ممتاز محل کی قبر کے اوپر کلزن کا پیش کیا ہوا عظیم الشان لیمپ بالکل تاریک پڑا رہتا ہے، صرف 100 واٹ کا ایک ننگا بلب لگا ہے، وہ بھی فیوز ہو جاتا ہے یا لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ کر شام ہی سے وہ مفلس کا چراغ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کا اپنا حسن اپنی جگہ، مگر اس کے اصل حسن کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اسے دیکھنے کے لیے کس کے ساتھ آئے ہیں۔ کہیں پورب سے آیا ہوا ایک نوعمر دولہا اور اس کی سانولی سی کمسن دلہن سب سے الگ تھلگ کھڑے تاج محل کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کو تاج محل کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ آپ نے کیا پہلی دفعہ دیکھا؟ جی ہاں، پہلی بار ہم تو آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا؟ تصویروں میں دیکھا تھا اس سے پہلے۔ اس کی تصویروں کے مقابلے میں اصل میں کیسا لگا؟ تصویروں سے اس سے کوئی ٹچ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا۔ آپ کو کیسا لگا تاج محل؟ اچھا لگا۔ پھر آئیں گی یہاں؟ میرا خیال ہے اسے بار بار آ کے دیکھنا بار چاہیے، بار دیکھنے کی، کبھی چاندنی میں، کبھی دن کی روشنی میں۔ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ تاج محل کے حسن کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نے اسے دن یا رات کے کس حصے میں دیکھا۔ میں جب بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہاں گیا تو تیز آندھی گزر کر کہیں دور جا چکی تھی۔ نیلگوں فضا میں خاک کی آمیزش نے سارے ماحول کو سولا دیا تھا اور خود تاج محل روشنی کے رخ گلابی اور سائے کے رخ سلیٹی سا ہو گیا تھا۔ میں واپس لوٹ رہا تھا، باہر کے بڑے دروازے سے نکلتے ہوئے ہر مسافر کی طرح میں نے بھی آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ کہیں عمارتیں بھی اداس لگا کرتی ہیں، مگر مجھے اس روز وہ عمارت اداس لگی، شاید اس لیے کہ میں اس روز وہاں اپنی تنہائی کے ساتھ گیا تھا۔ میں لپک کر باہر آ گیا اور تاج محل کے گنبد میں کسی عقیدت مند کی صدا گونجتی رہ گئی۔